السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 14 جولائی سے 20 جولائی 2025 کا ہفتہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے؟ کون سی خوشخبری آپ کی راہ دیکھ رہی ہے اور کس معاملے میں ہوشیار رہنا ہے؟ کیا محبت میں بات بنے گی یا روزگار میں ترقی ہوگی اور پیسے کا کیا حال رہے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تمام 12 بروج کا حال، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریز۔ یہ ہفتہ جذباتی طور پر تھوڑا اتار چڑھاؤ والا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کوئی اہم فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو دل کو چبھیں گی۔ ہفتے کی شروعات میں کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ جاب میں ہیں تو کوئی پرانی فائل یا کام دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، اور اگر بزنس کرتے ہیں تو پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط کریں۔ کسی پر اندھا اعتماد نقصان دے سکتا ہے۔ پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ نارمل ہے، اگرچہ کوئی اچانک خرچ آ سکتا ہے، خاص طور پر کسی عزیز کی وجہ سے، لیکن اگر آپ پہلے سے پلان کر لیں تو پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی پرانا قرض واپس ملنے کا امکان بھی ہے۔ صحت کا خاص دھیان رکھیں۔ تھکن، نیند کی کمی اور آنکھوں میں خشکی یا درد ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ضروری ہے۔ محبت کے میدان میں اگر رشتہ کمزور محسوس ہو رہا ہے تو کھل کر بات کریں۔ آپ کے تھوڑے سے نرم لہجے سے بہت کچھ سنور سکتا ہے۔ سنگل افراد کو کسی نئے انسان کی طرف کشش محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں برج ثور ٹورس۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے زندگی میں ایک نیا موڑ لا سکتا ہے، خاص طور پر کام، گھر یا رشتوں کے حوالے سے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر موجود صبر اور ٹھہراؤ اس ہفتے آپ کی سب سے بڑی طاقت بنے گا۔ ہفتے کی ابتدا میں آپ کسی اہم کام کی تیاری یا پلاننگ میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ نئی جاب یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے وقت سازگار ہے۔ بزنس میں کوئی نیا کانٹریکٹ یا کلائنٹ مل سکتا ہے، بس کاغذی کارروائی پر خاص دھیان کریں۔ پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ کوئی رکا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے یا گھر کے کسی فرد کی وجہ سے مالی مدد مل سکتی ہے۔ خرچ ہوگا لیکن فائدہ بھی ساتھ چلے گا۔ صحت بہتر ہے، بس اپنی غذا پر دھیان دیں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں اور باہر کے کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ معدے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ محبت میں خوشگوار لمحے آ سکتے ہیں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے درمیان گہری بات چیت اور اعتماد بڑھے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ رومانوی ہو سکتا ہے، بس موبائل سے تھوڑا دور رہیں۔ برج جوزا جیمنائی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ نیا سیکھنے، بات چیت بہتر بنانے اور تعلقات میں بہتری لانے کا وقت ہے۔ ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کی ذہانت اور بات کرنے کا انداز لوگوں کو متاثر کرے گا، بس منفی سوچ کو پاس نہ آنے دیں۔ ہفتے کی شروعات میں کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جس کا تعلق تعلیم، کورس یا آن لائن کام سے ہو۔ اگر آپ میڈیا، کمیونیکیشن یا تعلیم کے شعبے سے ہیں تو یہ ہفتہ خاص فائدہ دے سکتا ہے۔ پیسوں کے حساب سے یہ ہفتہ تھوڑا سنبھل کر چلنے والا ہے۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر دوستوں یا سوشل لائف پر۔ قرض نہ لیں اور نہ دیں، ورنہ واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے گلے، سانس یا نزلے کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اے سی یا موسم کی تبدیلی سے حساس ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور نیند پوری کریں۔ محبت میں بات چیت اور اعتبار کا وقت ہے۔ اگر رشتہ بگڑا ہوا ہے تو بات کریں، دل کی بات کہنے سے حل نکل سکتا ہے۔ سنگل افراد کو اچانک کسی کی طرف کشش محسوس ہو سکتی ہے۔ برج سرطان کینسر۔ یہ ہفتہ دل اور گھر دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے جذبات گہرے ہوں گے، اور اگر آپ نے اپنی فیملی اور قریبی لوگوں کو وقت دیا تو یہ ہفتہ خوبصورت گزرے گا۔ ہفتے کی ابتدا تھوڑا سا الجھن بھرا ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کے دل میں کوئی پرانی بات دبی ہوئی ہے۔ کام میں آپ کا فوکس تھوڑا کم ہو سکتا ہے،
اس لیے ضروری کام پہلے مکمل کریں۔ اگر آپ خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تھوڑی غلط فہمی یا بحث ہو سکتی ہے۔ نرمی سے بات کریں۔ گھریلو ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی دل کو سکون بھی وہیں سے ملے گا۔ پیسوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ نارمل ہے، لیکن اگر گھر کی کسی چیز میں خرابی آئے تو خرچ بڑھ سکتا ہے۔ بچت کا رجحان بہتر رہے گا۔ صحت میں خاص طور پر معدے، پیٹ یا سینے میں جلن کا امکان ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی یا مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ محبت میں نرمی، ہمدردی اور بات چیت اہم ہے۔ اگر کوئی رشتہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے تو ماں جیسی شفقت دکھائیں، دل جیت لیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے گھر کا ماحول بہتر بنانے کا وقت ہے۔ برج اسد لیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے خود اعتمادی اور فیصلے کا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کی سنیں اور بغیر جلد بازی کے قدم اٹھائیں تو یہ ہفتہ آپ کے حق میں جا سکتا ہے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کو کسی اہم فیصلے کا سامنا ہو سکتا ہے، جیسے جاب چینج کرنا یا گھر سے متعلق کوئی بات۔ لیکن یاد رکھیں، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بڑوں یا تجربہ کار شخص سے مشورہ ضرور لیں۔ پیسوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ خاص طور پر بچوں یا تعلیم سے جڑے خرچے سامنے آ سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے گرمی، بلڈ پریشر یا دل کی دھڑکن تیز ہونے جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ جلدی غصے میں آتے ہیں۔ پانی کا استعمال بڑھائیں اور سورج کی تیز دھوپ سے پرہیز کریں۔ محبت میں وقت جذباتی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو تھوڑا غصہ یا ضد دور رکھیں۔ آپ کی نرمی رشتے کو بچا سکتی ہے۔ سنگل افراد کو کسی شخص سے متاثر ہونے کا امکان ہے، مگر رشتے میں جلد بازی نہ کریں۔ برج سنبلا ورگو، یہ ہفتہ نظم و ضبط، چھوٹے چھوٹے فیصلے اور روزمرہ کے کام بہتر بنانے کا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے شیڈیول، صحت اور پیسوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ ہفتے کی شروع میں آپ کے اندر کام کو مکمل کرنے کی ایک خاص توانائی ہوگی، لیکن دوسروں سے ناراض ہونے یا پرفیکٹ ڈیمانڈ کرنے کی عادت تھوڑا رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو نرمی اور تعاون سے چلیں، ورنہ تناؤ ہو سکتا ہے۔ پیسے کے لحاظ سے یہ ہفتہ سنبھل کر خرچ کرنے کا ہے۔ کوئی پرانا بل یا پیسے کا بقایا سامنے آ سکتا ہے اور آپ کو غیر متوقع جگہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے پیسہ بچائیں۔ صحت میں خاص طور پر پیٹ، قبض یا نظام ہاضمہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام نہ کریں اور ہلکی غذا کو ترجیح دیں۔ محبت میں بھی معاملہ تھوڑا سنبھل کر چلنے والا ہے۔ دوسروں کی غلطی کو بار بار یاد نہ دلائیں، بلکہ آگے بڑھیں۔ رشتے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی غلط فہمی بن سکتی ہیں، نرم انداز اپنائیں۔ برج میزان لبرا، یہ ہفتہ آپ کے لیے توازن، تعلقات اور دل کے معاملات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں اگر آپ دوسروں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں گے تو کئی پرانے بگڑے رشتے دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ ہفتے کی شروعات میں آپ تھوڑا الجھے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات دبی ہوئی ہو۔ کام کے میدان میں کوئی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، لیکن اعتماد کے ساتھ سنبھالیں۔ پیسوں کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا ہے۔ کوئی پرانا خرچ یاد آ سکتا ہے یا کسی کو ادھار دیا گیا پیسہ واپس ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی فائنینشیل غلطی کی تھی تو اب اس کا اثر محسوس ہو سکتا ہے۔ سیکھ کر آگے بڑھیں۔ صحت کے حوالے سے خاص طور پر جلد یا گردن کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے ہلکی واک اور تازہ ہوا میں وقت گزاریں۔ محبت کے میدان میں پرانی ناراضگی ختم کرنے کا وقت ہے۔ رشتے میں توازن، سچائی اور نرم لہجہ سب کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو جیون ساتھی کے ساتھ گفتگو اور وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا گہرا، سنجیدہ اور سوچنے والا ہو سکتا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے اندرونی جذبات اور فیصلوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سامنے آئے۔
ہفتے کی شروعات میں آپ کو غصہ آ سکتا ہے یا کوئی بات دل کو زیادہ چبھ سکتی ہے، لیکن غصے سے فیصلہ نہ کریں۔ کام کے معاملے میں حالات بہتر ہیں، لیکن خفیہ باتیں یا سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ پیسے کے لحاظ سے یہ ہفتہ مستحکم ہے، لیکن آپ کو کسی پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی قریبی شخص فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ صحت میں کمر، کندھے یا ریڑھ کی ہڈی کے درد کا امکان ہے، خاص طور پر جو لوگ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں اور چہل قدمی کو معمول بنائیں۔ محبت میں گہرے جذبات ہوں گے، لیکن انا یا بدگمانی رشتہ خراب کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رشتہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے، بس سچائی اور معافی کے ساتھ۔ برج قوس سیجیٹیریس، یہ ہفتہ آپ کے لیے سیکھنے، آگے بڑھنے اور خود کو نکھارنے کا وقت ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں آپ کے دل و دماغ میں کچھ نیا کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کوئی کورس، سفر یا روحانی تجربہ۔ ہفتے کی شروعات میں آپ کو کوئی نئی سوچ یا موقع مل سکتا ہے، لیکن آپ کو فوراً رد عمل دینے کی بجائے ایک بار ضرور سوچ لینا چاہیے۔ جو لوگ تعلیم، لکھنے، پڑھنے یا مذہبی معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا جا سکتا ہے۔ پیسوں کے معاملے میں ہفتہ بہتر ہے، خاص طور پر کوئی دور کا فائدہ یا غیر متوقع انکم آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ سفر کا پلان بنا رہے ہیں تو بجٹ طے کر کے چلیں۔ صحت میں بہتری ہونے کے امکانات ہیں، بس کمر یا ٹانگوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو لوگ زیادہ چلتے یا کھڑے رہتے ہیں۔ پانی اور کیلشیم والی چیزیں بڑھائیں۔ محبت کے میدان میں اگر آپ کسی سے دور ہو چکے ہیں تو دوبارہ رابطے کی صورت نکل سکتی ہے۔ ایمانداری اور سچائی سے بات کریں، رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ سنگل افراد کو کوئی نیا رشتہ یا بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ برج جدی کیپریکارن، یہ ہفتہ آپ کی محنت، ذمہ داری اور صبر کا امتحان لے سکتا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا تحمل اور حکمت سے کام لیں گے تو رکاوٹیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہفتے کے آغاز میں آپ پر کام کا دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ نوکری یا بزنس میں ہیں۔ کوئی پرانی فائل یا نیا ٹاسک آپ کے سر پر آ سکتا ہے، لیکن گھبرائیں نہیں، آپ سب کچھ سنبھال سکتے ہیں۔ پیسوں میں تھوڑی تنگی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ نے پچھلے دنوں میں زیادہ خرچ کیا ہو۔ اب بجٹ پر کنٹرول رکھیں اور نئے خرچے مؤخر کریں۔ صحت میں جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا جوڑوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں اور سونے کا ٹائم فکس کریں۔ محبت کے میدان میں جذبات کم اور عملی سوچ زیادہ ہوگی۔ اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے تو تھوڑا نرم رویہ اپنائیں، وقت دیں اور بات چیت بڑھائیں۔ شادی شدہ افراد کو جیون ساتھی سے تعاون کی امید رکھنی چاہیے۔ برج دلو ایکوریس، یہ ہفتہ آپ کی سوشل لائف، دوستیوں اور ٹیم ورک سے جڑا ہوا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہر بات سب سے شیئر نہ کریں۔ ہفتے کی شروعات میں آپ کو کوئی دعوت یا میٹنگ کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی ساکھ بڑھا سکتا ہے۔ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سے جڑے ہیں ان کے لیے وقت فائدے کا ہے۔ پیسے کے حوالے سے کوئی مشترکہ منصوبہ یا پارٹنرشپ فائدہ دے سکتی ہے، مگر واضح معاہدہ ہونا ضروری ہے۔ دوستوں سے لین دین میں احتیاط کریں، جذبات میں آ کر پیسے نہ دیں۔ صحت میں تھوڑی کمزوری یا خون کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں۔ آئرن اور تازہ غذا کا استعمال بڑھائیں۔ محبت کے معاملات میں باتوں کا غلط مطلب نکل سکتا ہے، اس لیے بات کو صاف اور سیدھے انداز میں کریں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اعتماد اور آزادی کا بیلنس رکھنا ضروری ہوگا۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ آپ کی روحانیت اور اندرونی سکون سے جڑا ہوا ہے۔ ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کو اس ہفتے تھوڑا وقت اپنے دل اور دماغ کو صاف کرنے کے لیے نکالنا چاہیے۔ ہفتے کے آغاز میں کام کی سست روی یا تھوڑا سا دل کا بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ کوئی پرانی یاد
بات یا شخص ذہن پر سوار رہ سکتا ہے، لیکن یہ وقت ہے چھوڑ دینے کا۔ پرانی باتیں دل سے نکالیں اور آگے بڑھیں۔ پیسے کے حساب سے یہ ہفتہ نارمل ہے، لیکن کوئی چیز یا خواہش آپ کو فضول خرچ کروا سکتی ہے۔ سامان لیتے ہوئے یا آن لائن خریداری کرتے وقت ضروری اور غیر ضروری میں فرق رکھیں۔ صحت میں خاص طور پر نیند کا پورا نہ ہونا یا ذہنی تھکن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت یا ہلکی واک ذہنی سکون دے سکتی ہے۔ محبت میں رومانوی خیالات بڑھیں گے، لیکن حقیقت سے دور نہ جائیں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے احساس اور معافی کا جذبہ رشتہ مضبوط کرے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔